آپ یہ دیکھیں اولیاء اللہ کے دشمن کون ہیں، اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہوگا۔ آج ہم یہ کہیں ہم اس کسی دعوے کو نہیں مانتے، یہ جو ربوبیت کے دعوے ہیں، یہ جو اللہ کے تصرفات ہیں، یہ اللہ کے اختیارات بندوں میں بیان کیے جا رہے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ لوگ کہتے ہیں اولیاء کے گستاخ ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ انبیاء کے گستاخ ہیں، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ اب سمجھنا اس بات کو پڑے گا کہ اولیاء اللہ کے دشمن کون ہیں۔ جو لوگ ان کو ایسا مقام دے دیں جو مقام ان کے لائق نہ ہو، انہیں بشریت سے نکالیں، ابدیت سے ان کو نکالیں، اللہ والا مقام دے دیں، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔ پھر جب یہ لوگ مر جائیں ان کی قبروں کو پختہ کریں، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔ پھر ان کے مجاور بن کے بیٹھ جائیں، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔ پھر اولیاء اللہ کے دشمن وہ لوگ ہیں جو ان کی قبروں سے وابستہ ہوئے، پکارے لگائیں، نیازیں کی، چڑھاوے چڑھائے، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔ کیوں جی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ نہیں ہے؟ قبروں کو پختہ کیا، ان کی قبروں کے مجاور بن گئے، ان کے ساتھ وہ تعلق جوڑا جو اللہ کے ساتھ تھا، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں، ماننے والے نہیں۔ یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں، ان کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یہ جب ان کی قبروں کے ساتھ وابستہ ہو گئے، ان کے نام کی پکاریں لگائی، ان کے نام کی نظر و نیاز، سبیل ان کے نام کی، کھانے کے دسترخوان ان کے نام پہ، یہ کیا کیا؟ اللہ کے صفات میں ان کو شامل کر دیا، اور اولیاء اللہ کے دشمن ہم۔ یہ روشنی لے لی ہے طاغوت نے، کردار طاغوت ان کے اوپر چھایا، حقیقت ان سے لے لی، اور گمراہی اور غلط اور باطل نظریات ان کو تھمائے تھے۔ اب فرق نہیں پتہ چلتا۔ اللہ نے فرمایا تھا اموات غیر احیاء، مردہ ہیں زندہ نہیں۔ طاغوت کا کردار جب ان کے اوپر چھایا، کہنے لگے احیاء غیر اموات، زندہ ہیں مردہ نہیں ہیں۔ الٹا ہو گیا مسئلہ الٹا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، یہ کہتے نہیں زندہ ہیں مردہ نہیں ہیں، مسئلہ الٹ ہو گیا۔ یہ کب ہوا؟ جب آیات کا کفر ہو گیا اور طاغوت نے وہ مسئلہ چھین لیا، تب اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔